رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کر دیتا ہے یہ ورسٹ ہے اس کے لیے بجائے کہ اس بندے پہ جس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کے گھر والے تباہ ہو جائیں. ابھی جو سین ڈیگو میں جو بندہ تھا اس کا سارا مال تباہ نہیں ہوا, اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے, بٹ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا عصر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کی ساری فیملی والعیاذ باللہ تباہ ہو جائے. Now how much do we feel sad about this person in San Diego? Imagine یہاں پہ میں اور آپ ہوتے والعیاذ باللہ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا, بٹ ہم عصر کی نماز قضا کرنا ایزیلی سوچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کی اس کے پچھلے تمام اعمال برباد کر دیا گیا, جتنے مرضی حج تھے, جتنی مرضی عبادات تھیں, سب ختم ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سیشن ہوا ہے ایکسیپٹ اے ویری فیو جس میں مجھے ایک سوال نہ آیا ہو. پبلک Q&A سیشن, یونیورسٹی میں لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں, جس میں یہ سوال نہ ہو کہ اب وہ مزہ نہیں رہا تھا بھائی, عبادات میں دل نہیں لگتا, عبادات میں جو سکون اور لذت اور حلاوت تھی وہ نہیں مل رہی. I don't feel joy in my ایمان, کیا کروں, how do I feel the religion. اس طرح کا ایک کوشچن لازمی آتا ہے. سو اس کا آنسر پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے, بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دیر آر سم تھنگز دیٹ آر کانسٹنٹ. اور اس سوال کے جواب میں ایک چیز جو کانسٹنٹ ہے وہ نماز ہے. ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے, سائنس بیسیکلی انڈکشن پہ بیسڈ ہے, آبزرویشن اینڈ کنکلوژن. آبزرویشن ہوتی ہے تو کنکلوژن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک جنگل میں نے دیکھا اراؤنڈ 150 monkeys تھے, وہ سارے براؤن تھے, سو آئی کنکلوڈ بیسڈ آن انڈکشن کہ دس جنگل از فل آف براؤن monkeys. ٹھیک ہے, میڈیسن میں میڈیسنز اور النیسز کا ایک کوریلیشن ہوتا ہے, کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. اسلام میں تزکیہ کا, وہ جو اسلام میں لذت ہے ایمان کا اور صلاح کا, بہت بڑا ریلیشن ہے. سورہ اعلیٰ میں 14 and 15 نمبر آیات, قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وہ کون ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی, جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکیہ اور نماز کا ریلیشن. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ, آپ تو یا رسول اللہ ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے ڈر گئے, غیب میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکی لنفسہ, اور اس کے فوراً بعد آیا جو اپنا تزکیہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا اور پاک کرے گا تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے, کسی پہ احسان نہیں کر رہا. سو تزکیہ تو نفس اور نماز کا کتنا ہی بڑا کوریلیشن ہے. میں آپ کو اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو میں ایک قسم کھا لوں تو اٹس مور دین انف, رائٹ. بٹ اگر میں آپ کو بات منوانے کے لیے ملٹیپل قسمیں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنی بات میں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ 11 قسمیں کھائیں تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا. والشمس وضحاها, یہ 2 قسمیں ہو گئیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں, ونفس وما سواها. اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں, اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں. اب آگے کیا ہے, بات کیا ہے؟ جواب القسم ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. وقد خاب من دساها, اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کیا, جو گناہوں میں پڑ گیا. نماز is one of the main causes of purification. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحترقون
تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها. تم جلتے ہو اور پھر تم جلتے ہو، یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں، اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو، تمہیں دھو دیتا ہے وہ. جیسے ایک آگ جس انسان پہ لگی ہو نا، اس میں فوراً سے پانی ڈال دیں، یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا فوراً سے. سو یو برن اینڈ برن دین یو پرے فجر، تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. پھر تم جلتے ہو اور گناہوں سے جلتے ہو، آنکھوں کا زنا کر لیا، کانوں سے غیبت سن لی، زبان سے گالیاں دے دیں، بوائے فرینڈ سے بات کر لی، گرل فرینڈ سے بات، گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن پھر ظہر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. پھر عصر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون تو پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو، پھر تم مغرب پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے. اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو، اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو. اللہ اکبر. نماز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائیں، نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد. آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، نماز ڈیلے کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں، ان فائنڈنگ the right spouse for yourself، نماز میں ڈیلے کر لیں. if you want money to be delayed، جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی، اب باقی سالوں میں نہ ملے، ڈیلے your صلاح. ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، ڈیلے your صلاح. if you want health to be delayed then delay your salah. if you want financial security to be delayed، delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں، تو never ever miss your salah and delay your salah. جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے. میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا. موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے. صلاح از یور لائف لائن. جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سے زیادہ دفعہ سے قرآن میں ذکر کیا، اور احادیث میں تو بے شمار. قرآن آپ کھولیں 2nd پیج پہ سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا. چلے آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے، لیکن نماز ٹائم پہ پڑھیں تو صحیح. اب قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو. اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھولتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی دیں. واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے. اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا.